جی ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. نصرت صاحب میں روز انٹرو دیتا ہوں نا, کبھی کبھی بڑے جوش سے دیتا ہوں, لیکن آج بغیر انٹرو کے شو ہوگا کیونکہ میں عجیب و غریب کنفیوژن میں پھنس گیا ہوں. دیکھیں میں یہ بات بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں تو مولانا صاحب کو نہیں جانتا, یا میں بلاول صاحب کے بارے میں کوئی زیادہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے, ملاقاتیں نہیں, یا جانتا نہیں ان کو. یہ بات میری میں نہیں, بالکل نہیں مانتا, نہ ہی سننے والے مانیں گے. آپ کا ایک اچھا خاصا تعلق دونوں رہنماؤں کو آپ جانتے ہیں, بھرپور انداز سے جانتے ہیں. مجھے صرف ایک بات سمجھائیے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو مولانا صاحب کے گھر بار بار تمام سیاسی جماعتیں ان کے رہنما وہ دوبارہ سے اس گھر کا طواف کرنا شروع ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کو سیاسی قبلہ بنایا ہوا سب. واٹ از دا ریزن؟ میاں مجھے کیمرے, ویسے بھی میں جھوٹ سے نفرت ہے مجھے کافی, اور کیمرے کے سامنے جھوٹ بولنا میں اپنے لیے عذاب علیم کے مترادف سمجھتا ہوں, اس لیے کہ یہ میرا رزق ہے. اور وہ رزق والی جگہ پہ بیٹھ کر جھوٹ بولنا, سچ نہ بول پاؤں الگ بات ہے, لیکن جھوٹ نہیں بول پاؤں گا. یس, مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو اور ان کی ذات سے کافی میری شناسائی ہے, لیکن ان سے ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, ان سے زیادہ میں ان کی والدہ کو بہت قریب سے جانتا تھا. وہ میری بے تحاشا تنقید, بے تحاشا یعنی کہ طنز و مزاح وغیرہ بہت کھلے دل سے, بڑے دل سے جو ہے وہ برداشت کرتی تھیں. میں نے بلاول کو ہمیشہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا فرزند سمجھا ہے, لیکن ان کی کبھی سنگا سنگی, کیونکہ میری اور ان کے عمر کے درمیان اتنا فرق ہے کہ ہمارے درمیان ایک فرینکنیس ہو ہی نہیں سکتی. اور ان سے بھی ملاقات ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے, ٹھیک ہوگی بات. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ میں ان دونوں کی آنیوں جانیوں سے کچھ رائے بنا سکتا ہوں. چلو وہ رائے بنا, لیکن فی الوقت میرے لیے یقین مانے, مولانا فضل الرحمان کا گھر دوبارہ بقول مرزا غالب کے کوئے ملامت بن رہا ہے. کوئے ملامت؟ بھائی جڑا جانتا ہے پھر بعد پریشانی ہو کے آنا نا, وہ تو خوش رہتے ہیں. لیکن پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے اب دوبارہ وہاں پہ لوگ چکر لگانا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کل وہاں گئے تو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ دینی مدارس کے سلسلے میں ایک جو ہے وہ بل لٹکا ہوا ہے جس پہ آصف علی زرداری صاحب بطور صدر پاکستان دستخط نہیں کر رہے. سوال یہ اٹھتا ہے میرے پیارے بھیا, اب تو اعتراض لگا کہ واپس نہیں ہو گیا کہ تو یار اصل بات پہ آؤ نا. سوال جو اٹھتا ہے, اگر سوال اٹھایا, سوال ہے کہ فیصل واڈا صاحب, جن کو میں آلریڈی سب سے ڈاڈا کہتا ہوں کہ انہوں نے ویسے ایک دوسرے کی جان کی دشمن بنے رہتی ہیں سوکنوں کی طرح, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, ان دونوں کو جوائن کیے بغیر ان دونوں جماعتوں سے ووٹ لیے اور وہ سینٹ میں آزاد حیثیت میں بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ فیصل واڈا سب تو ڈاڈا. اور اب یہ ہے کہ اب یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے فرزند اور ایک زرداری سب میں بھاری کے جانشین جناب بلاول بھٹو زرداری کو سیاست سکھانا شروع کر دی. انگلی سے پکڑ کے کہا کہ آؤ میاں سیدھا راستہ یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا. مجھ کو ملنے گئے نا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہونہار بچہ ہے, نوجوانوں کا وقت ہے. بلاول ان سے سیاست تو نہیں سیکھیں گے آپ. اچھا کیا یعنی کہ راستہ نہیں مل رہا تھا, اب یہ راستہ بنائیں گے. کھوجی مل گیا انہیں, یا کمپس مل گئی, قطب نما مل گیا, کیا کہیں. وہ سیاست دان ہے تو آف کورس بلاول صاحب ایک سیاست دان کے ساتھ بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھو اس وقت جس شفقت, جس درد بھرے دل کے ساتھ اچانک فیصل واڈا صاحب کو یاد آ گیا کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور بچہ بے داغ ہے, رشتے کرار والی مائیا ہوئی گلا کرتی ہوتی ہیں پرانا مرنا, تو یہ کہیں نہ کہیں ٹانکا فٹ کرا. ہر بات میں ٹانکا فٹ لیتے ہیں یار. وہ بات یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. کیسے سنجیدہ گفتگو ہو گئی آپ کو؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے
ایک مرتبہ تو وہ ملے شادی میں، ہاں ہاں ہاں، شادی ہوئی وہ فیصل صاحب کے ہم نام ایک بہت اہم رہنما کے ہاں، ان کے بیٹے کی ہوئی تھی شاید، رہنما تو نہیں، خیر ٹھیک ہے، ایک اہم عہدیدار چلے، ہاں، لیکن اب کہانی یہ ہے کہ اب مجھے آپ ایک طاقتور آدمی جو جن کا نام بھی سن لو نا، بہرحال ایک تو شادی میں ملاقات ہو گئی، ہو گئی، شادی کے بعد ایک ملاقات ہوئی کہ سب سے ڈاڈا اور ان دنوں نظر بظاہر بلاول بھٹو زرداری کے اتالیق ہوئے جناب فیصل صاحب جو ہیں وہ گلی نمبر 18 یا 19 FA2 میں پہنچے زرداری ہاؤس ملنے، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان دونوں کی کم از کم 3 میٹنگز ہوئی ہیں، اب میں نے تینوں کیوں کہہ دیا، 2 کی میٹنگ 3 مرتبہ ہوئی ہے، ٹھیک، 3 کی میٹنگ 3 دفعہ ہوئی ہے، 3 اور نہیں 2 افراد کی، یار میں نے 3 تو ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، 3 کہنا تھا نا، تو یہ ہے کہ کس چکر، اس کے علاوہ 3 میٹنگز ہوئی نا 3 لوگوں کی، نہیں یار بلاول بھٹو اور فیصل صاحب ایک تو منظر عام پر آ گئی نا، اور ایک شادی پہ ملاقات ہو گئی، اس کے علاوہ 3 میٹنگز، اس کے علاوہ 3 میٹنگ یہ ہوئی، اور وہ F8 اور F7 میں نہیں ہوئی، F6 میں نہیں ہوئی، باقی سیکٹرز میں ہوئی ہے، اب وہ سیکٹر کہاں ہوئے کیا بات، خیر ٹھیک ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے میرے پیارے بھائی کہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ تو جو بھی انہوں نے ان کو نسخہ کیمیا عطا کیا ہوگا کہ میاں اگر وزیر اعظم بننا ہے تو یہ ہے، فیصل مولانا یہ وزیر وہی اب تو جو وہ بتائیں گے وہی ہوگا، اور انہوں نے اعلان کر دیا، اور اعلان انہوں نے یہ کہ چھپکے سرگوشی میں نہیں کیا، انہوں نے ٹی وی کیمرے پہ کہا ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ اب نون لیگ کو طلاق دی جائے۔ دیکھیں یہ وہ جو مطاع کیا تھا نا ہماری دائمی سرکار نے شہباز شریف کی جماعت کے ساتھ، تو اب اس کے ختم ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ورنہ ان کی گفتگو آپ یہ بھی کہہ واڈا صاحب کے حامی لگتے ہیں مجھے، میں تو ان پہ قربان، کاش کہ وہ مجھے بھی اپنا شاگرد بنائے کچھ آخری عمر میں، کہیں نہ کہیں یار کون بندہ حریص ہو جاتا ہے آخری عمر میں، زیادہ لالچی ہو جاتا ہے، مطلب خیر اصلی بات پہ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ اب آج مولانا فضل الرحمان کے ہاں کیوں تشریف لے گئے، وہاں سے جب وہ باہر آئے تو فیصل صاحب نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ ان کی 2 قسطوں میں ملاقات ہوئی ہے مولانا کے ساتھ، ایک تو تنہائی میں 1 on 1 ہوئی، اب تنہائی میں تو کوئی ایسی بات جو ہے نا بہت ہی کوئی دیکھو نا کوئی راز والی بات ہی ہوگی نا، بعد میں جو ملاقات ہوئی جس میں JUI کے دیگر لوگ بھی شریک تھے، ان کے ساتھ کون تھا، یہ تو اکیلے آدمی ہیں، یہ تو سولو کھیل رہے ہیں، مولانا صاحب نے بھی واڈا صاحب کو اہمیت دی اور انہوں نے تنہائی میں ملاقات یعنی کی، مولانا صاحب جیسا آدمی زیرک شخص جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز ضیاء الحق کے زمانے میں کیا، جو 5 DGIs بھگتا چکے ہیں کم از کم، زیادہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بالآخر نوبت باینجا رسید کہ اب انہیں بھی 11 DGI، اب انہیں فیصل واڈا صاحب جو کہ ایک بزنس مین ہیں اور ایک کراچی سے آئے ہوئے نوجوان ہیں، نسبتاً ان کے مقابلے میں ان سے کچھ سیکھنا پڑ رہا ہے، تو مولانا پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، بہرحال ہوتا ہے جب آپ اقتدار کے کھیل میں آتے ہیں بھیا تو پھر بہت سارے اتالیق سے واسطہ، دیکھیں ملک اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں ہے، تو فیصل واڈا انسٹیبلٹی کے اندر جو ہے وہ فیصل صاحب کے پاس ایسا کون سا سیمنٹ ہے جو مولانا خود ایجاد نہ محب کر پائے، وطن پاکستانی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تو مولانا فضل الرحمان یعنی ملک دشمن نہیں، ہے وہ یا ان کا ذہن اب کام نہیں کر پا رہا؟ فیصل واڈا صاحب ذاتی حیثیت میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ایک تو میرے استاد محترم حامد میر صاحب ان کو بلا لیتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں، تو اس ٹاک شو میں ان کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا، پھر وہ سیاستدانوں سے ذاتی طور پہ چلے جاتے ہیں تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے، اس میں کوئی ان کی نیگیٹو مجھے نہیں فیل رہا۔ اس استحکام میں اگر فرض کرو کہ موضوع یہ بن جائے کہ جی یہ شہباز شریف تو اب برڈن بن رہے ہیں تو کچھ بوجھ اتارا کرتے ہیں، تو یہ استحکام یہ آپ نے غلط نہیں، یہ آپ کے اگر میں کہہ رہا ہوں اگر فیصل واڈا صاحب اگر نکلے ہیں تو شہباز شریف کو اسٹرینتھن کرنے نکلے، نہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ وقت آ گیا کہ طلاق دی جائے، یعنی کہ مطاع ختم کیا جائے، اب کس کو طلاق دی جائے؟ نون لیگ کو، نون لیگ کو کہا نا، شہباز شریف تو نہیں کہا، اچھا تو وہ الگ ہو جائیں، آپ کہتے ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوتا، آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نون لیگ شہباز شریف، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز صاحب اگر نون لیگ سے جدا ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہہ رہے ہو آپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ شہباز صاحب سے اکیلے ملے، انہیں کہیں کہ بھائی صاحب
اپنی اگر وزارت عظمیٰ بچانی ہے تو برائے مہربانی نون لیگ کو چھوڑ دیں. بھیا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, لیٹس فیس اٹ. اب میں سنجیدہ ہو رہا ہوں, اور اب تم نے ٹانٹوں کی نا تو میں نے باقاعدہ یہ گلاس اٹھا آپ کے وزارت عظمیٰ کی توہین کر رہے ہیں تو میں تھوڑا میں اللہ کا واسطہ ہے وزارت عظمیٰ کی میں نے کبھی توہین نہیں کی. وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے ہوئے شخص خود اس کی توہین کر رہے ہیں. دیکھو بات سنو میری, یہ حکومت کس کی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی. ان کی جماعت کا کیا نام ہے؟ پاکستان مسلم نون. ان کی اتحادی بڑی جماعت کون سی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. آج کیا انہی دو جماعتوں کے جو ہیں سینیٹر سینٹ کی ایک کمیٹی میں روتے نہیں رہے ہیں کہ یہ وی پی این کیوں بند ہے, یہ کیسے انلیگل ہو گیا, یہ انٹرنیٹ سپیڈ کیوں کم ہو گئی؟ کیوں جی حکومت ہے جن پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یہ حکومت ہے. وہ باخبر ہیں تبھی تو پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ پورا یہ ہاں کمیٹی پڑھ چکا ہوں میں. پورا ٹکر تم نے چلے. انہوں نے کہا اور کہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 1.3 بلین کا نقصان ہو رہا ہے روپیز. ہاں, اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. صرف وہ وزیر مملکت اپنے ہی لوگوں کے سامنے وہ ان کے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اور یہ نہیں طے ہو پا رہا کہ کیا وی پی این کا استعمال قانونی ہے یا غیر قانونی. آپ کی ساری باتیں بجا دیکھیں. ٹھیک ہے, اچھا لیکن میں ویسے تاریخ سے منہ نہیں موڑ سکتا. نواز شریف کو ہٹانا تھا, پوری عدالتوں کو پورے سسٹم کو لگنا پڑا. عمران خان کو صاحب کو ہٹانا تھا, تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑا. آپ نے شہباز شریف کو اتنا بے وقت کر دیا ہے کہ آپ نے ایک فیصل وارڈر سب کو نکالا اور شہباز شریف کسی کام کے نہیں رہا. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو جو نہیں میں نے نہیں کیا بھائی, یہ ان کا اعلان ہے. ارے میرے پرسپشن نہیں, ان کا اعلان ہے. تو ایک سینیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ وہ سینیٹر میں کچھ ہوگا. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی آپ کس جماعت کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں, کس لیے خیریت, کیا میری جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا آئیے آئیے آئیے, آپ کا انتظار میں سنجیدہ ہوتا ہوں, پھر آپ کا انتظار تھا. بھائی میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں, اگر سنجیدہ ہونا چاہتے ہو تو 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا ہے, میں نے تمہیں یہاں پہ بیٹھ کے ایک لفظ کہا تھی. میں نے کہا تھا کہ اس کا بلو بیک ہوگا. ہاں کہا تھا, میں نے کہا تھا. اچھا, اب پاکستان کے ایک وزیر خارجہ ہوتے ہیں, نائب وزیر اعظم, اور ساتھ میں وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار. جب وہ وزیر خزانہ تھے اور ہماری گوٹ پھنسی ہوئی تھی تو ان کی رونت کا یہ عالم تھا وہ یہ کہ اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ امداد نہیں دیتی نہ دے, میں ان کے در پر بھیک نہیں مانگوں گا. یاد ہے نا؟ اس کے نتیجے میں وہ شہباز صاحب پیرس جا کے وہ مگر لگ گئے سلمائی دے کہ پلیز نہ کرو ایسا کرو. ٹھیک ہے نا, صحیح بات ہے نا. ان صاحب نے 26 تاریخ کو واقعہ ہوا نا, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 9 دن بعد کل انہوں نے غیر ملکی سفراء کو بریفنگ دی کہ 26 کو کیا ہوا. میری جن سفیروں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے ان میں سے کم از کم 3 سفیروں کے ساتھ بات ہوئی ہے. اوکے, انہوں نے کہا کہ جی ہم یعنی تینوں اور ہمارے سفراء کی اکثریت ہمیں وہ بریفنگ ہرگز مطمئن نہیں کر پائی کہ 26 کو کیا ہوا. بخدا میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو فورن منسٹر آف پاکستان کنوے نہیں کر پائے کہ کیا ہوا. سر وہ کنونس نہیں ہوئے, کنوے کر پائے نہیں, یہی کہ وہ کو مطمئن نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو کچھ ان کو میڈیا کے ذریعے رکھے ہوں گے. وہ بھائی میرے, میں تو تمہیں رپورٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. آپ نے پاکستانی مخالف کچھ ملکوں سے پوچھ لیا؟ نہیں, ان میں سے 2-3 ملک جو ہیں وہ پاکستان کو, ایک کم از کم ملک ایسا ہے جو بہت مشکل میں اس نے ہمارا ساتھ دیا اکثر. ایک ملک, ایک ان تینوں میں سے. ٹھیک, تو اس کا مطلب کہ سودا بکا نہیں. اب انہی کے حوالے سے خبر یہ بھی سنی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب اپنی حکومت کا پتہ کیجئے, ذرا وزارت خارجہ سے رابطہ کیجئے کہ آپ وزراء سے ملتے ہیں آج کل. میں کہا نہیں جی میں تو آج کل بالکل ہوشہ نشین ہی ہے. میں کہا جی یہ بہت گھبرائے ہوئے. میں نے کہا جی کس بات سے گھبرا گئے؟
کہنے کہ ایک تو یہ بیانیاں نہیں بنا سکے ہیں کنونسنگ کہ 26 تاریخ کو کیا کیا، اتنا بڑا ہجوم آیا تھا اور اچانک منتشر ہو گیا. ہاں، اور اگر اعتبار کریں حکومتی دعووں کا تو جی ایک لاش بھی نہیں گری. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک تو وہ نہیں بکرا، لیکن اس سے زیادہ بڑی مصیبت یہ آ رہی ہے کہ ایک صاحب سنا ہے امریکہ میں کو ہوتے ہیں، ٹیکسس میں رہتے ہیں، نام ہے شاید ان کا سجاد برقی. وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی کے کوئی رہنما ہے. ہاں ہاں، میرے خیال میں وہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے. مجھے ایک انتہائی باخبر ڈپلومیٹ نے یہ بتایا ہے کہ اس کو حکومت پاکستان کے کسی بہت طاقتور بندے نے، یعنی اعلیٰ کسی مقام پر بیٹھے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی 20 21 22 کا افسر بھی ہو تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہرحال لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی اطلاع ہے کہ ان صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی. تو یہ تو کوئی خبر نہیں. وہ خبر ہے بعد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب برقی صاحب نے پیغام بھجوایا ہے کہ فکر مکوا، فکر مت کرو، چند ہی دنوں میں ٹرمپ صاحب ایک ٹویٹس لکھنے والے ہیں جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے. کس کے لیے؟ ظاہر ہے ایک ہی کے لیے لکھا جائے گا، ایسا نہیں کہیں گے کہ جی اپنا ڈار صاحب بہت اچھا. ٹرمپ عمران خان کے لیے ٹویٹ کریں گے. بقول ان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر سجاد برقی صاحب نے اپنی جماعت کی اعلیٰ قیادت کو یا جن لوگوں سے وہ رابطے میں ہیں یہ کنوے کیا ہے کہ جی میری ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی ہے، وہ فکر مند ہے اور اس نے وعدہ. اچھا ٹرمپ ایسے 2 نمبردار آدمی، انہیں کشمیر سے آزاد کرا کے دینا سی، ہو سکتا ہے ان کو بھی چاکا دیتا ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے سجاد صاحب کو بقول انصاف کے مبینہ طور پر یہ بتایا ہے. اب میں سجاد صاحب کو جانتا نہیں ہوں، ورنہ ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیتا. میں آپ کی اس انفارمیشن کو مانتے ہوئے میں اپنی انفارمیشن ہی میں کہہ رہا ہوں ان صاحب کا ریفرنس. اگر ٹرمپ ٹویٹ کر بھی دیتے ہیں سو واٹ؟ اگر مجھ سے پوچھو تو سو واٹ، یس. لیکن یہ کہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یار بچے اتنے پڑھتے ہیں امریکہ، ویزا چاہیے ہوں ہے، کدی کدی کو دا اور بھی مختلف کام ہوتے ہیں، IMF یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ایسا نہ کرو تو. اور جس قسم کا وہ دیوانہ آدمی ہے، اور پھر وہ جو اپنی ٹیم کو جس طرح بھر رہا ہے. ہاں، میں تمہیں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ طوطے جو ہے اوسان خطا ہیں کچھ لوگوں کے جو اس حکومت میں ہیں. شہباز شریف صاحب بھائی اس حکومت میں جو اب میں نام کیا لے دیں، مثلا اس حکومت کے کافی کیوں اوسان خطا ہو گیا یکدم؟ نمبر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 26 تاریخ کا ان کا بیانیہ نہیں بکرا، اور اس کی وجہ سمجھ نہیں رہے جو ہم سمجھا رہے ہیں کہ یار جب وہ اٹک انہوں نے پار کیا تھا تو آپ اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کا موقع دیتے کہ اٹک انہوں نے کیسے پار کیا ہے، شاید وہ کوئی حیرانی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بشرا بی بی تو کامیاب ہو گئی، انہوں نے شہباز شریف کے اوسان خطا کر دی ہے. وہ قول آپ کے کچھ ریفرنس ہوتے ہیں، یعنی ایک تو بیانیہ نہیں بکرا، اس کے بعد اس طرح کی افواہیں چل رہی ہیں. اب میں دیکھیے نا، اگر بیانیہ بک رہا ہوتا، سنو، اگر بیانیہ بک رہا ہوتا تو آج ہی میں نے نہیں، فیصل واڈا صاحب نے، السلام علیکم سر، یاد رکھیں ان کو یاد رکھیے گا، فیصل واڈا صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ 5 ملکوں میں جا رہے ہیں. فورن ٹرپ گھومنے پھرنے جا رہے ہوں گے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ کچھ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو بھائی جو فیصل واڈا صاحب فورن منسٹر بننے والے پاکستان کے، یار وہ ان کی جس طرح کی رسائی ہے، ان کی امپورٹنٹ لوگوں سے ملاقات وہ حلقوں سے کر سکتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، بار بار وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وہ زندگی بچانے کے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، اور زندگی کو خطرہ وہ بتا رہے ہیں ان کی بیوی اور حواریوں سے. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات ہوئی. اب دیکھیں نا، کئی تضاد پائے جاتے ہیں نا یہاں. آپ نے یہاں میرے میں تو نہیں ہے، میں تو اس بات پہ جا رہا ہوں. دیکھو یہ بات تو میری پکی خبر ہے کہ ڈار صاحب نے کل جو بریفنگ کی ہے اس کو سننے والے
سفراء کی اکثریت جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہو سکی. مطمئن نہیں، ماننا چھاڑنا تو بہت سخت لفظ ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی مطمئن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیریٹو ڈار صاحب وہاں پہ سیل کر رہے تھے یا پیڈل کر رہے تھے، اس کا کوئی ٹیکر نہیں تھا. تو ظاہر ہے اگر ایسا ہے تو میں اگر حکومت پاکستان پہ جانا پریشان تو اسی تے ایک تانوں بریک در روزانہ بڑی اہم بات جو ہے نا وہ آپ جلدی سے آپ نے کہا کہ بشرا بی بی نے جو احتجاج کیا ڈی چوک تک آئی تحریک انصاف، اس نے شہباز شریف حکومت کی چولہے ہلا دی ہیں. نہیں چولہے، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایکشن ہوا ہے ایک دم سے، تو یار جو بھی تھا انہی کا تھا نا، کیا کرتا یار. نہیں وہ تو لفظ دیکھو، بات یہ ہے کہ اصل جو کہانی تو بیچی علی امین گنڈا پور نے جس دن وہ سرفیس پہ آئے تو کہا جی سینکڑوں، اور وہ لیک ڈوبا. اب سینکڑوں کی بات چل پڑی، میں یہاں پہ روتا رہا، میں نے کہا یار ایپس کمیٹی کا اجلاس بلاؤ فوراً، وہ تو نہیں. اور کہو کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، سارے صوبائی وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کے بعد آرمی چیف ہوتے ہیں، سروسز چیف ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے چیف ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ سر یہ آپ نے 500 آپ نے بدنام کیا، وہ آپ نے جرأت نہیں دکھائی. بالکل ٹھیک. اب سر پکڑے بیٹھے ہیں. اب یہ افواہیں اس طرح کی چل رہی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ٹویٹ آ رہا ہے، وہ آ جائے یار تھا کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں شہباز شریف گورنمنٹ کے لیے اچھی نہیں ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. اور دیکھنا یہ کہ اب آگے کیا ہوگا. تو میں تو ایک بریک لے سکتا ہوں. انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ایک بریک. ویلکم بیک. نصرت صاحب، آپ کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں کہ اگلے کے لیے بھی خدشات پیدا ہو جاتے ہیں. مطلب آپ نے کہا کہ ایپکس کمیٹی ہو اسلام آباد میں ہوگی، علی امین صاحب آئیں گے، تو جیسے آج اڈیالہ میں گئے عمر ایوب صاحب تو وہ وہاں سے گرفتار ہو گئے. جو علی امین صاحب آئے وہ یہاں سے پکڑے جائیں. مطلب آپ عمر ایوب نہیں گرفتار ہوئے، راجہ بشارت. ہاں مطلب اپوزیشن لیڈر تو ہے نا عمر ایوب. اچھا لیکن عمر ایوب کی گرفتاری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عمر ایوب ایک تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نا قومی اسمبلی میں اپنی جگہ، دوسرا آج ہی بانی تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں عمر ایوب ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، سلمان اکرم، وہ مذاکراتی کمیٹی قیصر ہیں اور حامد رضا ہے. اچھا یہ مذاکرات کرے، یہ اعلان کیا تھا کل بیرسٹر گوہر صاحب نے کہ بنائی جائے گی، جو چیئرمین ہوتے ہیں تحریک انصاف کے، جو حکومت اور سیاسی جماعتوں، اب یہ پہلی مرتبہ بات آئی ہے سیاسی جماعتوں، ورنہ تو تمام سیاسی جماعتیں چور اور لٹیروں پر مشتمل ہوا کرتی تھیں، ان سے مذاکرات کرے گی. اب لطیفہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائے گی اس میں عمر ایوب صاحب کو وہاں دھر لیا گیا، علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایپس کمیٹی میں بھی آئے تو ارے ان کو ستے خیلہ انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. سلمان اکرم راجہ ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، حامد رضا ہیں، اور نہیں ہے تو بیچارہ بدنصیب بیرسٹر گوہر نہیں ہے. نہیں وہ تو چیئرمین پی ٹی آئی نا، اتنا بڑا عہدہ تو نہیں آ سکتا نا مذاکراتی کمیٹی میں. اب بلاول صاحب ہوتے ہیں حامد رضا جو ہے یہ چیئرمین ہے کس کے؟ سنی پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے. اور یار جنہوں نے پناہ دی ایسی بات نہیں. بٹ شہباز شریف تو گوہر صاحب کے ساتھ نواز شریف تو نہیں ہوگے نا صدر چیئرمین پی ٹی آئی، تو بڑے اسٹیچر کے آدمی ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دوسری جو امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ جو کل میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ وہ کس کا یقین کیجئے کس کا نہ یقین نہ کیجئے لائے ہم، تو میں نے کہا کہ بزم جو ہے وہ تو اڈیالہ میں وہ چلا ویسے پوری ہوئی ہے آج. تو آج وہ ادھر وہ شیخ رشید صاحب پہلی دفعہ ملے ہیں، تو ان کو عمران خان صاحب نے دیکھ کے کہا کہ آپ پرانے سیاستدان ہیں، مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا. سب سے زیادہ دیر گلے لگائے رکھا ہے اور بہت اچھی یعنی کٹ کے جفیاں پائی ہیں، حتیٰ کہ فواد چودھری صاحب کو بھی انہوں نے ان کے لیے بھی اچھے الفاظ ہوئے. انہوں نے لوگ اپنے سیاسی لوگوں کو کہا کہ بھئی ان کے مشوروں پہ چلا کرو، یعنی کہ تھاپڑا دیا ہے. ان دونوں کے سمجھو کہ یوں کہو کہ گناہ اگر کوئی تھے مبینہ طور پر تو وہ معاف کر دیے گئے. لیکن وہ سوال تو اپنی جگہ قائم ہے کہ جب وہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو عائد ہونی تھی پر اس پہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ نہیں بائیکاٹ. نہیں بائیکاٹ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے چونکہ صحافی نہیں. ہاں تو وجہ بتائی انہوں نے کہ اس کو مجھے نہیں، ایک تو یہ کہ مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں جی میں نہیں صرف آج کے لیے کہ ایک کمرہ چھوٹا ہے، لوگ نہیں آ سک رہے، میرے پوری ٹیم. اور اس کے بعد دوسرے میں جا کے انہوں نے فرد جرم لگوا لی جس میں جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ، جس میں راجہ بشارت وغیرہ پکڑے گئے. اب سوال یہ اٹھتا ہے جو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ
اگر تو فیصل واڈا عمران خان صاحب کی زندگی بچانے کے مشن پہ نکلے ہوئے ہیں تو کیا ان کی دانست میں اگر انہیں زیادہ لمبی جیل ہو جائے تو یہ زندگی بچے گی؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت جس کیفیت میں ہے بانی تحریک انصاف، ان کو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کی ٹوٹل ذمہ داری صرف اور صرف حکومت پہ عائد ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں آپ ان کی اہلیہ یا ان کے حواریوں کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں خواہ کا اس طرح آتا ہے کہ یار اوپر کوئی ہل جل ہو، کوئی حکومت بدلے اور کچھ اس طرح کی حکومت آئے جو کہے کہ جی تمام سیاسی قیدی رہا اور آئیے ایک نئے، کیونکہ وہ ایک نئے کا آغاز جب کرتے ہوئے انہوں نے آج ایک اور بہت باریک واردات ڈالی ہے۔ فیصل صاحب سے اللہ کی قسم سے سیکھا کرو۔ نہیں سر، آپ سیکھیے، بلاول صاحب سیکھیں، تو اسی نے سیکھنا، یعنی کہ آپ مجھے ایسے استاد اور مرشد سے پاک رکھیں، اچھا اس سے اچھا کہ میں مزدوری شروع کر دوں، ایسے استادوں سے دور رکھیں مجھے۔ اچھا مہربانی تہاڈی مزدوری کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے جب اکیلے میں بات کی ہے مولانا سے تو میں نے یہ بھی ہمیں بہرحال یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کی نشستیں چرائی ہیں 2014۔ ہاں مولانا صاحب کا تو یہ ماننا ہے۔ نہیں، یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ تو کیا کوئی اس طرح کا مکمکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمیٹی کی بات ہو رہی ہے تو جی مذاکرات ہوں کہ کوئی کمیشن بن جائے؟ پی ٹی آئی جی تو نشست ان کو دے دیتا ہے، ایسا تو نہیں۔ تحریک انصاف بھی شامل ہو کہ وہ کہے کہ جی ہماری یہ نشستیں گئی ہیں 45-47، اس طرح وہ یہ گئے ہماری یہ گئی ہیں، صرف یعنی کہ خیبر پختونخوا میں ہی نہیں، اوور آل کہ جس کی شکایات ہیں ان کو کوئی ایسا ایک فارمولا ہو حکومت آن سکتا بورڈ ہے۔ ہوتی ہے اس پہ کہ نہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب، فیصل واڈا صاحب کے ساتھ حکومت تو آن بورڈ نہیں ہو رہی، کیونکہ دیکھیے نا رانا ثناء اللہ بھی تو گئے نا مولانا فضل الرحمان کے ہاں۔ وہ سنا ہے، افواہ یہ ہے کہ صرف یہ فریاد لے کر گئے تھے کہ جی آپ 8 تاریخ کو جو پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں برائے مہربانی اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہ دیجیے گا۔ افواہ یہ بھی چل رہی ہے، کاش کی کوئی شخص اس کو پراپر کور کرے، کہ چل تو یہ رہی ہے نا کہ صدر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ اس بل پر اس لیے دستخط نہیں کر رہے کہ ان کی دانش میں دینی مدارس کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کو چلا گیا ہے۔ یہی بات یہ جو تم تو لائر ہو، یہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہوتی ہیں ان کو صوبائی حکومتیں کرتی ہیں۔ صوبائی اس پر ہاں تو صوبائی مینڈیٹ ہے۔ تو اس حوالے سے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں، زرداری صاحب کی لیگل ٹیم نے ان کو ٹھیک مشورہ دیا ہے، اب اعتراض بجا ہے ان کا یہ۔ اچھا اب اگر یہ جوائنٹ سیشن میں چلا جائے اور تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بل کی حمایت میں ووٹ ڈالے گی؟ آف کورس اس بل کی حمایت میں ڈال دے گی بل ووٹ، پر ان سوال کا یہ ہے کہ صدر کیا ان کی صوبے اس کو پارٹی کا implement کرے گی؟ چیئرمین ان کا بڑے نہیں، اب دیکھیں نا، میرا زرداری صاحب نے ٹیکنیکلی کھیلا ہے، کیا صوبے اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے کہ صوبے اس پہ اعتراض کر یعنی سندھ حکومت یہ کہے گی کہ ہم تو اب نہیں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب یعنی کہ آپ یہ کہ وفاقی حکومت کے بنے ہوئے قانون صدارتی لیگل ٹیم جب اعتراض کر کے بھیجتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پارلیمنٹری پروسیجرز کو، پھر لیگل جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا وزارت قانون ہوتی ہے وہ اس کو خیر دیکھتی تو ہوگی نا۔ یار ہم اصلی بات کھول کے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ہاں دسو۔ اصل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ دینی مدارس کے آمدنی اور اخراجات جو ہے وہ باقاعدہ اس کا آڈیٹبل ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیے ہے نا کہ صدقہ خیرات کا کیا آڈٹ کریں، ہم یہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی یہ ہے۔ بات بھی تو ہے نا۔ تو یہ ریلیجن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں جو آپ کی طرح فیصل صاحب کی ابھی اتنے مداح نہیں ہوئے ہیں، اللہ معاف کروائے۔ خیر اللہ نے آپ کو معاف نہیں کریں گے اس بات پہ مجھے یقین ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ جی جو تنہائی میں ملاقات ہوئی تو اس میں فیصل صاحب بھی یہ کہتے رہے ان کو کہ بھائی صاحب یہ آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے، ابھی ہماری جان شکنجے میں ہے، تو ذرا برائے مہربانی آپ شہباز شریف صاحب نے کہا ہوگا نا اس یہ کو بات پریس تو۔ نہ کہیں۔ نہیں، یہ تو فیصل صاحب نے کہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہوگا فیصل صاحب کو، تو وہ کہے نا یہ بات کرنے۔ وہ فیصل صاحب تو انہوں نے طلاق دو آندھے چکر اتنے، انہوں نے وہ کیوں یوز کریں گے؟ میرا خیال ہے شاید ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ نے جب یہ بات کی ہو کہ جی خدا را ابھی آپ ڈیڈ لائن نہ کو دیجیے گا
ہم کو راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ والی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ انہیں شہباز صاحب نے کہا ہوگا جی تو آپ ذرا جا کے ٹھیک ہے ملت اللہ کرے. وہ سمجھ میں بھی آتی ہے. کچھ ٹائم اس میں مل جائے مولانا صاحب کو بھی اور حکومت وقت کو بھی. مولانا صاحب کے پاس تو وقت ہی وقت ہے نا. ان کا تو پھر اب گھر ہے اور جسے اس نے آنا ہے آئے 100 بار آئے. یہ رونق لگی رہے گی. اندار کا صنم کدا ویران کیے ہوئے. تو شہباز شریف صاحب کے علاوہ اگلا آپشن کون ہو سکتا ہے؟ نواز شریف خود؟ نہیں وہ تو بس اب کافی ہو. لنگر کا یہ بھی تو کوئی آپشن نہیں ہے. پھر بلاول صاحب بھی بچتے ہیں بچ بچا کے. میرا نہیں خیال کہ بلاول اس وقت وزیر اعظم بننا چاہیں گے انلیس کہ یعنی فیصل صاحب سے جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں تو چائے میں کچھ گھول کے نہ ملا دیں کچھ تویز وغیرہ. اس وقت اگر بلاول بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے تو ایک تو ویسے ہی ایک یعنی کہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ والد آپ کے صدر ہیں اور آپ وزیر اعظم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بغیر مینڈیٹ کے عوام میں جائے بغیر آپ اگر موجودہ وہ جیتے ہوئے ہیں وہ بابا ایک جس طرح کے جیتے ہوئے ہیں تو پھر انہیں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی نا. تو ہو سکتا تو بی بی کے پاس تو یار اکثریت بھی تھی دونوں مرتبہ اپنے طور پر اور انہوں نے دوسری مرتبہ حامد ناصر چٹھا صاحب کو بھی اپنے ساتھ رکھا تو نہیں بات بنی نا. تو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو یہی چاہیں گے ان کے پاس جو یعنی کم از کم ہونا یہ چاہیے کہ ان کی جو عمر ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی کین آلویز ویٹ. انہیں کوئی جلدی میں نہیں آنا چاہیے. فیصل صاحب جتنے اچھے ہیں انہیں خوبصورت باغ دکھاتے رہے. پھر اتنی ساری کنفیوژن اور یہ بات تو بہت پھر تو بلکہ اور زیادہ لوگوں میں اشتعال بڑھے گا کہ یار یہ کیا مذاق ہوا. جیسے آج کل نہیں ہو رہا جی چاچے کو مرکز تھے بھتیجی ہو رہا ہے کہ نہیں صاحب بات کو. ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ جی انہیں گھر رہ گئی سی پیو صدر تھے پتر وزیر اعظم ایک ہی گل ہوئی. نہیں تو پھر ان ساری کنفیوژن کا ایک ہی حل ہے نئے الیکشن. وہ فوری طور پر مشکل ہے نا. درمیان میں ایک اور راہ نکال لو. ویسے میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف صاحب اس قدر قسمت کے دھنی آدمی ہیں کہ پھنسا دے میں نے گیم. میں کیا یہ ایسی گیم پھنسی کہ وہ کیا وہ 99 یا 94 پہ لوڈو پہ جا کے سب کہیں کر کے 99 تک صاحب ہوتا سر 99 پہ بھی ہوتا ہے ریئلی. تو یہ 99 پہ نہیں پہنچتے. یہ کوشش کرتے ہیں 96 تک کوٹ وزیر میں تاکہ 99 تے جا کے درجے میں آنا. یہ 98 تے بیٹھ جاتے نہ دو ایک آئے گا تو نہ گیٹ ہونا. اس طرح کی بات ہے. چلو چلے اللہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ فرد جرم بھی عائد ہو گئی. دیکھو نا حکومت کو کلیئر میسج نہیں دے رہی. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو فاتح کے طور پر ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. دل بڑا کریں. آیا تھا ایک ہجوم آپ کی دانش میں وہ یلغار تھی آپ نے یلغار پسپا کر دی. اب پسپا کر دینے کے بعد دشمن کو آپ کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے. وہ یہ نہیں کر پا رہے. وہ یہ نہیں کر پا رہے. مگر اسی لیے گل ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ خالی ہاتھ کھڑے ہیں. سیاسی بساط ہو یا ملکی فیصلے ہوں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. شہباز صاحب آپ کابینہ کی میٹنگ اٹینڈ کیجئے. جیسے اس پروگرام میں سارا کریڈٹ ان کا ہے اور میں صرف اینکر ہوں تو اس طرح آپ بھی صرف ایک وزیر اعظم ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک. نصر صاحب آج بڑی مشکلوں سے مجھے میری نظر ہوتی ہے کہ اڈیالہ اور سپریم کورٹ سے کچھ آئے تو سپریم کورٹ سے حسرت ہوئی لیکن منصور علی شاہ صاحب نے ہماری حسرت جو ہے وہ پوری کر دی. ایک نہیں دو خطے ایک دن میں لکھ دیے پڑھ چکے ہیں. وسیم ملک صاحب میرے ساتھ ٹائم کی بھی کمی. وسیم بھائی مجھے ذرا سمجھائیں کہ پہلا خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو کہ فل کورٹ بلایا جائے 26ویں آئینی ترمیم پر آئی گئی درخواستوں کو سننے کے لیے اور دوسرا خط انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو لکھ دیا کہ کل ہونے والا اجلاس جو ہے وہ نہ کیا جائے کیونکہ ابھی تک رولز نہیں بنائے جا سکے اس جوڈیشل کمیشن کی ورکنگ کے. تو بتائیے گا آسان الفاظ میں کہ کیا ماجرا ہے کیا معاملہ اور کیوں لکھے گئے خط اور نتیجہ کیا نکلے گا ان خطوط کا. دیکھیے بالکل جن دو خطوط کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ 26ویں آئینی ترامیم ہے. یہ دونوں خط انہی کے گرد ریوالو کرتے ہیں اور آپ نے یہ بھی درست کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جمود سا خاموشی سی آ چکی تھی مگر ایک خط جو ہے وہ کل کے روز لکھا گیا چیف جسٹس پاکستان کے نام اور اس کی جو کاپیز ہیں وہ تمام جوڈیشل کمیشن کے ارکان کو بھی بھیجی گئیں اور جو 5 کو یعنی کہ آج خط لکھا گیا وہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری اور ان کے ارکان کے نام لکھا گیا ان میں بھی کم و بیش وہی باتیں کی گئی ہیں جو گزشتہ روز کے خط میں تھی. مگر جو گزشتہ روز کا خط لکھا گیا ہے
اس میں کچھ اہم ترین جو باتیں ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ کی، انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہا کہ فل کورٹ اس معاملے کو سنے. چیف جسٹس کو کہا کہ فی الفور اس معاملے کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور 26ویں آئینی ترمیم کی جو کانسٹیٹیوشنلٹی ہے اس کا جو جوڈیشل ریویو ہے وہ فل کورٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا اپنے 31 اکتوبر کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا جب جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے بیٹھ کے 4 نومبر کے لیے یہ جو درخواستیں تھی اس وقت فل کورٹ کے جو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، وہ 4 نومبر کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کی تھی، لیکن وہ رجسٹرار آفس کی جانب سے یا چیف جسٹس کی جانب سے اس کے اوپر کوئی اقدام نہیں لیا گیا. پھر 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا تھا اور پھر آئینی بینچز بن گئے تھے. اب اپنے اسی خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے مزید 2 باتوں کو ایڈریس کیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو سندھ ہائی کورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آئینی بینچز بنے ہیں اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آئینی بینچز کے لیے نامزدگیاں ہوئی ہیں ججز کی، اس سے تاثر یہ گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو ایگزیکٹو کو نمبرز کی اکثریت حاصل ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، انہوں نے اس طاقت کے زور پر یہ جو آئینی بینچز ہیں یہ تشکیل دیے ہیں. اور ان آئینی بینچز کے تشکیل دینے میں کہیں پر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہوا کہ جو آئینی بینچز میں شامل ججز ہیں ان کی قابلیت، ان کی ماضی کے کچھ فیصلے دیکھے جائیں. وسیم، میں چاہوں گا ذرا آسان الفاظ میں دیکھیں، 2 نکات تو سمجھ آتے ہیں. ایک تو رولز کی بات کی آنریبل منصور علی شاہ صاحب نے، وہ دل کو بھی لگتی ہے، دماغ بھی سمجھتا ہے کہ یس یہ ہونا چاہیے. دوسرا، جب 26ویں آئینی ترمیم پہ تحفظات ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی اس پر کورٹ روم میں بات ہوتی ہے، چیمبر میں بات ہوتی ہے، تو جب اس پر درخواستیں آ چکی ہیں، نمبر الاٹ ہو چکے ہوئے ہیں رجسٹرار آفس سے، تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جانی چاہیے. تو یہ 2 پوائنٹ تو انہوں نے ٹھیک ریز کیے ہیں، باقی تو باتیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی درست ہیں، بٹ یہ 2 پوائنٹس پہ لوگوں کا سننے والوں کا، دیکھنے والوں کا، پڑھنے والوں کا کنسنسس ہے. دیکھیں، اس حوالے سے ایک اور جو اہم ترین معاملہ ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں، جو نیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا، جس نے اس وقت کم و بیش 50 سے زائد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، تمام 4 صوبوں کی ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں انکلوڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ، ان میں ججز کی تعیناتیاں کرنی ہیں. اور کل یعنی 6 دسمبر کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس پہلے ہی بلایا جا چکا ہے، جس میں سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے جو ایڈیشنل ججز ہیں ان کی تعیناتیاں ہونی ہیں. تو اس موقع پر بھی جسٹس منصور علی شاہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو ہم نہیں دیکھ لیتے، جب تک اس کے اوپر کوئی جوڈیشل ریویو نہیں ہو جاتا، تو اس کو مؤخر کیا جائے، ان ججز کو تعینات نہ کیا جائے. وہ مزید لکھتے ہیں، انہوں نے ان ججز کی ان تعیناتیوں کے اس طریقہ کار کو کورٹ پیکنگ کا نام دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس وقت ان ججز کی تعیناتیاں کر دیں گے اور کل کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 1 درجن سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں تو موجود ہیں، اور جب وہ سنی جانی ہیں اور جب اس کے اوپر کوئی فیصلہ آنا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس سے ایک تو وقت کا ضیاع ہوگا، اور دوسرا وسیم، میں صرف ایک عام آدمی کے طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں، فرض کیجئے یہ خطوط لکھتے چلے جائیں تو اس کا ظاہر ہے کہ میٹر آف ریکارڈ پہ آ گیا، یہ آ گیا. اگر فرض کریں کہ وہ جو یہ خطوط لکھ رہے ہیں ان پر عالی جناب چیف جسٹس صاحب عمل درآمد نہ کریں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہو سکتی نا؟ دیکھیے، بالکل آپ نے یہ بڑا زبردست سوال کیا کہ کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کو بڑے بابسوک ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جب ماضی میں یہ چاہا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ سنے اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو انہوں نے اپنے کلوز سرکل سے اس بات پر مشاورت کی کہ کیا انہیں اب سپریم کورٹ میں رہنا چاہیے یا پھر ریزائن دینا چاہیے. لیکن انہیں فی الحال مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنی سپیس نہ چھوڑیں، آپ سپریم کورٹ میں رہیں، 26ویں آئینی ترمیم کا بھی جوڈیشل ریویو ہونا ہے. میں کرتا ہوں، سپیس نہ چھوڑیں اور اچھے دنوں کا انتظار کریں، اور شاید جب ہمارا دل کرے گا تو ہم بھی شاید آپ کے ساتھ مل کے 2-4 چٹھیاں لکھ دیں گے. تو اس طرح تو تنازعہ تو اپنی جگہ قائم رہے گا، لیکن اصولی طور پر جو حقائق ہوتے ہیں یا جو ٹھوس جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی تبدیلی ابھی فی الحال واقع نہیں ہو سکتی نا. آپ نے درست کہا کہ اس پہ ابھی تک کوئی اس طرح سے اطلاعات بھی نہیں آئی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ان 2 خطوط کا کوئی اثر ہوا ہو، کل کا کوئی جو ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ منسوخ کیا گیا ہو یا اس کو التوا کا شکار ڈالا گیا ہو.
مگر آپ نے یہ بھی درست بات کی، اور یہاں پر ایک اور بات بھی اہم ہے، وہ یہ کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کے یہ 2 خطوط ہمارے سامنے موجود ہیں، جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو آخر میں جو سگنیٹری ہیں وہ سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں، مگر ان کے اوپر ان کی جو ہم آہنگی ہے وہ سپریم کورٹ کے دیگر اکثریتی ججز کے ساتھ ہے، اسی لیے انہوں نے آج ایک وے آؤٹ ضرور دیا ہے۔ دیکھیے یہ تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ایک تنازع تو ہے، اب ججز میں ڈیوائیڈ بھی ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو 26ویں آئینی ترمیم بھی نہیں روکتی فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے۔ انہوں نے ریلیونٹ آئین کی سیکشنز کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ فل 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ بنائیں، اس کا ایک جوڈیشل ریویو ہو جائے۔ ماضی کی 18ویں آئینی ترمیم کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ اگر فل کورٹ اس کے حق میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے تو بہت اچھا ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس تنازع کو ایک بار ختم ہو جانا چاہیے۔ تو یہ تو ثوابدید ہے نا چیف جسٹس کا، اور یہ جو نصرت صاحب فرما رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خط لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں عمل درآمد ہو جائے گا۔ ٹائم کی کمی بھی ہے، مجھے ایک بات سمجھنی ہے کہ جو سائل ہے سپریم کورٹ کا وہ کنفیوز ہے نصرت صاحب، کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ میں جو شٹل کاک بن چکے ہیں کیسز سپریم کورٹ اور آئینی بینچ کے بیچ میں، کیا یہ بات درست ہے؟ اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کیا سپریم کورٹ میں کوئی بات چل رہی ہے؟ کیونکہ سائل تو پریشانی کا سبب ہے نا سائل کے لیے بھی، جس کے لیے یہ اتنی بڑی عدالت ہم نے لگا رکھی ہے۔ آپ نے جو نشاندہی کی ہے، میں آپ کو سپریم کورٹ کے علاوہ صرف اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا اطلاق سندھ ہائی کورٹ پہ ہوا ہے۔ 8 ججز کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپر سیڈ کر کے 9ویں نمبر پر جو سینیورٹی پہ سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس کے آغا، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا، جس کی وجہ سے جو آئینی بینچز کے دیگر ججز تھے انہوں میں سے ایک جج نے ریکیوز کر دیا، اور وہاں پہ بھی یہی تنازع تھا۔ ہماری سندھ ہائی کورٹ کور کرنے والے صحافیوں سے اور وہاں کے وکلا سے بات ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ جو جسٹس کے آغا ہیں، عزت مآب ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کو فلوئنٹ اردو نہیں آتی۔ جو سائلین ہیں، جو وکلا ہیں، وہ ان کی عدالت میں اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کیسز جو ہیں وہ خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ کیا انگلش بولتے ہیں یا کیا؟ جی ہاں، ان کے ایک تو ان کے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہوا ہے جس میں 2 شکایات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ڈوئل نیشنل ہیں، دوسرا یہ کہ وہ اردو سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے جو چاہے عام سائل ہیں یہ وکلا ہیں۔ ان کی تعیناتی جو ہے 26ویں آئینی ترمیم ہم پسند کریں یا نہ کریں اس کے مطابق ہو چکی ہے، باقی جو ان کے خلاف شکایات ہیں وہ جا چکی، وہ جانے اور سپریم جوڈیشل کونسل جانے۔ میں ٹائم ختم ہو گیا سر، نہیں اگلا سوال نہ پوچھنا۔ اچھا ٹھیک، ٹائم ختم ہو گیا۔ وسیم آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو آخری کامنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میری سمجھ نہ آئے آپ کو، آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ 50 سال آپ نے صحافت میں گزارے، عدنان حیدر بولے ہی فرینچ تو تسی کی جواب دے ہوئے؟ خاموشی، بس اس کا مطلب ہے خدا ہر وکیل جو ہے جس لئے تسی یعنی پوئنی تک دا لفظ تنواندا ہے وکیل نوں چڑھیا کرنا یار ڈرامے میں ویسے کہ آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے اعتراض کرنا۔ ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ 3 دن بعد سوموار کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔